بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹیشن آف بنگال 1905 ٹو 1911. تقسیم بنگال 1905 میں ہوا اور 1911 میں تنسیخ منسوخ انلڈ آف پارٹیشن آف پاکستان. ایسٹرن بنگال اینڈ ویسٹرن بنگال. اب پیپر میں کیا اس میں لکھیں گے؟ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ لکھیں گے کہ بنگال کا جو ایریا تھا لگ بھگ 189,000 اسکوائر کلومیٹر. اور مسلمانوں کو علیحدگی پسندی اس کی تقسیم کی ضروری تھی. لیفٹیننٹ گورنر کو مشرقی علاقوں کی دیکھ بھال میں مشکلات کا سامنا تھا. وہ جو انگریز تھے ان کی تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، اس لیے مسلمانوں کو انگریزوں کی بوسیدہ انتظامیہ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. بنگال کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. ایسٹ بنگال جو ہے اس میں مسلمان اکثر تھے ایسٹ بنگال میں، جبکہ ویسٹ بنگال میں میجورٹی جو ہے وہ ہندوز کی تھی. اب اس کی جو ہے پاپولیشن کتنی تھی؟ لگ بھگ تقریباً 3 کروڑ سے جو ہے اتنی ہوئی. 1 کروڑ کے لگ بھگ. اور مغربی بنگال میں، ویسٹ بنگال میں، یہاں پہ ہندوز زیادہ تھے. ان کی جو ہے یہاں پہ ان کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور ایسٹ بنگال میں ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کم تھی. اس لیے انگریزوں نے بنگال پارٹیشن کی 1905 میں. اس میں مسلمانوں کا جو رد عمل تھا، ان کا جو مسلم ری ایکشن تھا وہ زیادہ اچھا رہا، کیونکہ مسلمان اصل میں پارٹیشن پہ کافی خوش تھے، تاکہ ان کی کنڈیشن چینج ہو سکے، لائف کنڈیشن ان کی جو ہے پروموٹ ہو سکے. پروموشن کے ذریعہ اس میں زیادہ ذرائع تھے. لیکن ہندوز ریئیکشن، انہوں نے جو ہے ریجیکشن کیا، ختم کرنے کی کوشش کی، اور کانگریس نے جو ہے انگریزوں کی کافی مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، ان سے احتجاج وغیرہ کیے. بائیکاٹ آف فارن گڈز، جتنی بھی جو ہے غیر ملکی اشیاء تھی ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیا، کیونکہ ہندو جو ہے اس پر خوش نہیں تھے کہ مسلمانوں کی پارٹیشن کی جائے. لہٰذا ہندوز کی ریجیکشن کی وجہ سے تقریباً 5 سال کے لگ بھگ یہ پارٹیشن رہی، اور دوبارہ انلمنٹ آف دا پارٹیشن 12 دسمبر 1911 کو دوبارہ یہ منسوخ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ کافی مایوس ہوئے، اور ہندوز جو چاہ رہے تھے ویسا ہی ہوا، اور پارٹیشن جو ہے ختم ہوئی. اس سے پہلے بھی کچھ کوشچن جو ہے نا کروائے گئے تھے.
ایک کوشچن جو ہے جو پیپر میں آتا رہتا ہے، ٹو نیشن تھوری اور آئیڈیولوجی آف پاکستان، علی گڑھ موومنٹ، اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس کے بارے میں، کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، یہ بھی پیپر میں آتا رہتا ہے، اس کی بھی تیاری کیجیے۔ کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اور جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ تمام یہ ہیں: کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، علی گڑھ موومنٹ، ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیولوجی آف پاکستان، پارٹیشن آف بنگال، اس کو بھی ہم نے پڑھا، آبجیکٹو آف آل انڈیا مسلم لیگ بھی پڑھ چکے ہیں، لکھنؤ پیکٹ بھی موجود ہے اس میں، خلافت موومنٹ بھی پڑھ چکے ہیں، نہرو رپورٹ بھی پڑھ چکے ہیں، جناب 14 پوائنٹس بھی پڑھ چکے ہیں، الہ آباد، اس کو ہم پڑھیں گے، الہ آباد ایڈریس میں کیا ہوا، اور پاکستان ریزولوشن، یہ دو چیزیں جو ہے ابھی پڑھنی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، بظاہر اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کو جو ہے نا رینیو کر لیتے ہیں۔ کنڈیشن آف پاکستان، اسٹیٹس آف وومن، کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، اس میں کچھ ڈفرینسز بتانے ہیں، ایجوکیشنل ڈفرینس، پولیٹیکل ڈفرینس، علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان کے بارے میں سب سے پہلے انٹروڈکشن، اور آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ، جنڈر اویئرنیس، اسٹیبلشنگ گڈ ول، موٹیویشن فار ماڈرن نالج، اس کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری میں سر سید احمد خان، دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری، ٹو نیشن تھیوری ان دا ویو آف قائد اعظم اسٹیٹمنٹ، آئیڈیولوجی آف پاکستان، اس کے بارے میں، اور ابھی ہم نے جو پڑھا پارٹیشن آف بنگال۔ 4 مارکس کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے جو پیپر میں آتا رہتا ہے، اس میں اس کا بیک گراؤنڈ لکھنا ہے، پھر ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کے بارے میں، مسلم ریئیکشن، ہندوز ریجیکشن، اور انلمنٹ آف دا پارٹیشن، یہ کچھ باتیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔ شیئر کیجئے دوسروں کو، اور لائک لازمی کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔